دروشی پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ولكن لا يشعرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سب نبيا فاقتلوه وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ارتد فاقتلوه وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيكون في أمتي 30 كذابون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللہ رب العزت کا ہم پر بڑا احسان فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پرفتن دور میں اس قرب قیامت کے دور میں ہماری نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جوڑ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اور نسبت دنیا بھر کے تعلق اور نسبتوں کے بھاری میرا رشتہ میرے والدین سے آپ کا رشتہ آپ کے والدین سے ہمارا رشتہ ہمارے بچوں سے بیوی سے ہمارا رشتہ ہمارے بہن بھائیوں سے ہمارا رشتہ کاروباری لنک کسٹمر مالک نوکر ان سے ہمارا رشتہ اپنے اسٹوڈنٹ سے اپنے ٹیچر سے جتنے رشتے جتنے تعلقات جتنی نسبتیں دنیا میں ہیں ان تمام نسبتوں میں سب سے اعلیٰ نسبت وہ ہے جس کا تعلق گنبد خضرا سے جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے جو تعلق جتنا اہم ہوتا ہے وہ اتنا نازک بھی ہوتا ہے وہ اتنی ہی قربانی بھی چاہتا ہے اور اس نسبت اور اس تعلق کی لاج بھی اتنی ہی رکھنی پڑتی ہے اور اس کے حقوق بھی ویسے ہی انسان پر لازم ہے بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں بیوی کے بھی حقوق ہیں لیکن بیوی بچوں میں حق زیادہ کس کا ہے بتائیں بیوی کا کس کا زیادہ حق ہے بیوی کا زیادہ حق بیوی کا ہے تو اہم بھی وہ ہوا جب اہم ہوا تو بیوی اور بچوں کے حق میں جب تقابل تصادم آئے گا تو پہلے کس کا حق زیادہ کیا جائے گا بیوی کا کیا کس کو سمجھ آ گئی ہاتھ کھڑا خاموش ہاتھ بیوی اور والدین کا حق ایک طرف والدین کے حقوق ہیں ایک طرف کس کے حقوق ہیں بیوی کے دونوں کے حقوق ہیں لیکن جب دونوں میں تصادم آئے تو زیادہ حق کس کا ہے جس کا حق زیادہ ہے اہم بھی وہی ہے
جب اہم ہے تو اس کو ادا کرنا بھی پہلے مقدم بھی وہی ہوگا. تو والدین کے حقوق پہلے ادا کیا جائے. والدین کے حقوق پہلے ادا کیا جائے. دنیا بھر میں جتنے حقوق، جتنی نسبتیں ہیں، ان نسبتوں کے حقوق ہیں. ان تمام حقوق کو ادا کرنا یہ انسانیت ہے. یہ کیا ہے؟ انسانیت. لیکن ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ والدین کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، دوست بھائیوں کے حقوق ہیں، مہمانوں کے آداب اور حقوق ہیں. اپنے بچوں کو سکھاتے بھی ہیں. لیکن میرے بھائیوں، بڑی ہی توجہ طلب بات ہے کہ جنہوں نے یہ سارے حقوق بتائے، کیا ان کا بھی ہم پہ حق ہے یا نہیں ہے؟ وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. مجھے آج اپنے والدین کے حقوق معلوم ہیں. مجھے آج اپنے بیوی بچوں کے حقوق پتہ ہے. مجھے آج اپنے مہمانوں کے، اپنے پڑوسیوں کے، اپنے دوستوں کے حقوق معلوم ہیں. لیکن میرے بھائیوں، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک حضور کا حق نہیں جانتا. اس کے والدین نے اس کو حضور کا حق نہیں بتایا. اس کے ٹیچر نے اس کو حضور کا حق نہیں بتایا. اس کے دوست نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق نہیں بتائے. اس کے استادوں نے اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق نہیں بتائے. جب حق نہیں بتائے تو ادا کیسے کریں گے؟ جب اہم حق نہیں بتائے تو اہمیت کیسے ہوگی؟ جب اہمیت نہیں ہوگی اس کو ادا کیسے کریں گے؟ میرے بھائیوں، اس وقت مسلمانوں کے ایمان کا تنزل، اس کے زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو نہیں پہچانا. ان کو نہیں پہچانا. ان کے مجھ پر کیا حقوق ہیں؟ ان کے مجھ پر میرے والدین سے زیادہ ان کا حق ہے. بیوی بچوں سے زیادہ حق ہے. کاروبار، رشتہ دار، تعلقات سے زیادہ حق ہے. سوال یہ ہے، میں بیوی بچوں کے لیے بڑی سی بڑی قربانیاں لیتا ہوں، صبح سے شام تک دھکے کھاتا ہوں، کما کے لاتا ہوں، بیوی بچوں کو پاک لیتا ہوں. ثواب ہے، حق ادا کر رہے ہیں، گناہ نہیں ہے، ثواب مل رہا ہے. ماں باپ کے لیے دن رات جاگتا ہوں، ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ان کا کہنا مانتا ہوں، ان کی فرما برداری کرتا ہوں، ادا کر رہا ہوں. کیوں؟ والدین کے حقوق مجھے معلوم ہیں. میرے بھائیوں، جنہوں نے سب حقوق بتائے، جب ان کے حقوق معلوم ہوں گے تو پھر اندازہ ہوگا کہ ساری دنیا ایک طرف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ایک طرف ہو. جب حضور کا حق ساری دنیا کے حقوق پر غالب ہے، اہم ہے، مقدم ہے، تو اس کو ادا کرنا بھی پہلے فرض ہے. اس کو ادا کرنے میں پہلے کیا ہے؟ فرض ہے. اگر اس کو ادا نہیں کریں گے، نماز چھوڑی گنہگار ہوا، روزہ چھوڑا گنہگار ہوا، حج چھوڑا گنہگار ہوا، زکات نہیں دی گنہگار ہوا، اور دوسرے فرائض ادا نہیں کیے گنہگار ہوا. اللہ کی قسم، جو بندہ حضور کا حق ادا نہیں کرے گا وہ بھی اسی طرح گنہگار ہوگا. اسے حضور کا حق ہی نہیں پتا، وہ حضور کے حق کو کیسے ادا کرے گا؟ اللہ تو قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. مومن اپنی جان سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو ترجیح دیتا ہے. اپنی ذات سے زیادہ. اللہ ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. ہم اتنا اپنے آپ کو نہیں جانتے جتنا اللہ ہمیں جانتا ہے. اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ انسان سب سے زیادہ اپنی ذات کو ٹائم دیتا ہے. یہ کپڑے میں نے پہنے کس کے لیے؟ اپنے لیے. کھانا کھاتا ہوں کس کے لیے؟ اپنے لیے. پیتا ہوں کس کے لیے؟ اپنے لیے.
بند سورتا ہوں کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ بیمار ہوتا ہوں دوائی لیتا ہوں کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو ٹائم دیتا ہے، اپنے ذات کا حق ادا کرتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ تجھ پر تیری ذات کا اتنا حق نہیں جتنا تجھ پر تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ میں اپنی ذات کے لیے حق، اس کے حق کے لیے کتنا ٹائم دیتا ہوں؟ ذرا سوچیے تو صحیح، جن کا حق میری ذات سے بھی زیادہ ہے، کیا ان کے لیے میں اتنا ٹائم دیتا ہوں؟ جتنی توجہ میں اپنی ذات کے لیے دیتا ہوں، اپنی ذات کے حق ادا کرنے کے لیے دیتا ہوں، کیا اتنی توجہ، اتنا حق میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادا کرتا ہوں؟ میرے بھائیوں، ہمیں منفی میں جواب ملے گا۔ ہمارا ضمیر ہی بتائے گا کہ تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، مشہور واقعہ، تابعین میں سے، ان کے پاس ایک بندہ آیا اور آگے کیا کہا؟ میں نے اپنی والدہ کو عراق سے کندھوں پہ بٹھا کر پیدل حج کروایا ہے، سارا حج پیدل سفر کیا ہے، میری ماں معذور تھی، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ انہوں نے کیا کہا؟ تیری والدہ کو تیری ولادت کے وقت جو تکالیف ہوئی تو نے ابھی اسے ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اس ماں کے ہم حق ادا نہیں کر سکتے جن کے صدقے میں مائی ملی، جن کے صدقے میں باپ ملے، جن کے صدقے میں ساری کائنات ملی، کیا ان کا ہم حق ادا کر سکتے ہیں؟ حضرت امیر شریف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری کائنات کو حضور کے نالین پاک کے تسمے پر قربان کر دیا جائے، اللہ کی قسم حضور کا پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، حضور کا پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنی سوچ بدلنی چاہیے۔ میں صبح اٹھتا ہوں، میرے ذہن میں 100 کام ہوتے ہیں، آپ ان کاموں کو تقسیم کریں تو کوئی کام میری ذات کا ہوتا ہے، اپنی ذات سے متعلقہ ہوتا ہے، وہ اس کی ذات کا حق ہو گیا۔ کوئی کام اس کے والدین سے متعلق ہوگا تو والدین کا حق ہو گیا۔ کوئی کام اس کے بیوی بچوں سے متعلق ہوگا، بیوی بچوں کے حقوق ہو گئے۔ کوئی کام برادری، خاندان، رشتہ داروں کے ہوں گے تو ان کے حقوق ہو گئے۔ یہ سارے حقوق کے متعلق ہم دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج میں نے یہ کام کرنے ہیں، یہ کام کرنے ہیں، ان کا حق ادا کرنا ہے، یہ کام کرنے ہیں۔ میرے بھائیوں، سارے حقوق ادا کریں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، اس میں دو رائے نہیں، لیکن سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ نبی کریم۔ سارے اونچی بات ہے، سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے سوچنا ہے تو کس کے حق کے لیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے لیے۔ کیا آج میں نے اپنے نبی کے لیے کیا کرنا ہے؟ آج میں نے اپنے نبی کا حق ادا کرنا ہے، آج میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرنا ہے، میں نے حضور کے لیے کچھ کرنا ہے۔ میں اپنی ذات کے لیے تو کرتا ہوں، میں اپنے بیوی بچوں کے لیے تو کرتا ہوں، میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے تو کرتا ہوں، والدین کے لیے تو کرتا ہوں، کیا میں حضور کے لیے بھی کچھ کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہیں۔ کیا ہے نہیں کیا؟ نہیں کیا، عزم کر لیں کہ روزانہ صبح نیت کر کے رات کو استغفار کر کے سوئیں گے کہ یا اللہ آج میں نے اپنے نبی کا حق ادا نہیں کیا، مجھے معاف کر دینا۔ والدین کے حقوق ادا نہ کیا، نافرمانی کی ہو، معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف کر دے، معاف کر دی۔ والدین چلے ہیں دنیا سے، قلم ہوتا ہے دل میں، یا اللہ حق ادا نہیں کرتا، معاف کر دی، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے طرح طرح کا احسان ثواب کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ زیادہ ضروری ہے کہ زیادہ توبہ استغفار اس بات پہ کی جائے کہ میں نے اپنے نبی کا حق ادا نہیں کیا۔ میری 36 سال عمر ہوگی، آپ لوگوں کی کتنی عمر ہوگی؟ پوری اپنی لائف، اپنی زندگی میں دیکھیں، کیا آپ نے اپنے نبی کے لیے کچھ کیا؟ والدین کے لیے فہرست دکھائی گی، میں نے اپنے والدین کے لیے یہ کیا۔ بیوی بچوں کے لیے فہرستیں ہوں گی، یہ کیا۔ بچوں کے لیے پیچھے کیا چھوڑا؟ بڑا کچھ چھوڑ کے گیا، یہ کیا۔ بہن بھائیوں کے لیے یہ کیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے حق کے لیے پوری زندگی میری خالی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن آج سے عہد کرتا ہوں، آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے حق کس کا ادا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام حضور کے حقوق کو پہچانتے تھے، اس لیے ان کو حضور کا حق ادا کرنے میں آسانی تھی۔ وہ والدین سے بڑھ کے حضور کے حق کو پہچانتے تھے، اس لیے والدین سے بڑھ کے حضور کے حقوق کو ادا کرنے میں عملی طور پر وہ آگے ہوتے تھے۔ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے سے پہلے وہ آگے ہوتے تھے حضور کے حق ادا کرنے میں۔ ساری دنیا کو ایک طرف رکھ دیا جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا جو کرے گا، میرے بھائیوں، اللہ بڑی کریم ذات ہے، جو حضور کے حق کو ادا کر دے گا اللہ اس کے حق کو ادا کر دے گا، اللہ اس کے ذمہ جو حقوق ہے اللہ اس کو ادا کر دے گا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پورا کرے گا، در حقیقت اس نے ساروں کے حقوق پورے کر دیے، اس نے ساروں کے حقوق پورے کر دیے۔ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو اول مقدم اہمیت عملی طور پر جب رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی حدیث بات میں آتا ہے نا، جو بندہ میرے کاموں میں لگ جاتا ہے میں اس کے کاموں کے حق کرنے لگتا ہوں۔ تو جو حضور کے حقوق ادا کرے گا اللہ کو تو بہت پسند ہے۔ جو میرے بچے کو پیار کرتا ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، جو میرے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، جو میری فیملی کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنی فیملی کتنی محبوب ہوگی جتنا اللہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہے۔ کیا ان کے حقوق ادا کرے گا اللہ اس کو پسند نہیں کرے گا؟ کیا اللہ اس کے لیے کچھ نہیں کرے گا؟ اللہ اس کے لیے بہت کچھ کرے گا، بلکہ سب کچھ کر دے گا۔ تو سارے تیار ہیں انشاءاللہ؟ سارے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑا کر کے ان حقوق کو ہم نے سیکھنا ہے۔ کون سے حقوق ہیں؟ اس کے لیے باقاعدہ ایک موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ موضوع کا موقع ملا آپ کو موٹے ان حقوق کے متعلق بتایا جائے گا۔ آپ اپنے استاد محترم مولانا مفتی افضل صاحب سے آپ وہ حقوق سیکھیے، ان کو پوچھیے۔ دیکھیں، آپ وراثت کے مسائل پوچھتے ہیں، آپ دوسرے مسائل پوچھتے ہیں۔ وراثت کے مسائل کیا ہیں؟ یہ حقوق کے متعلق ہے، حقوق کے متعلق۔ آپ طلاق کے مسائل، بیوی بچوں کے دوسرے مسائل، کاروبار کے مسائل پوچھتے ہیں، یہ کیا حقوق کے متعلق ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے حقوق ہیں، ان کے متعلق ہم پوچھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے متعلق بھی اپنے مفتیان کرام، اپنے استاد محترم سے پوچھیے، ان سے سیکھیے، ان حقوق کو ادا کیجیے۔ آپ حق کو ادا کریں گے، آپ کی نسل آپ کے حق کو ادا کرے گی، آپ کی اولاد آپ کے حق کو ادا کرے گی۔ ہم حضور کے حق بھول گئے، ہماری اولادیں ہمارے حق بھول گئی۔ ہم نے نہیں سوچا کہ ہماری اولادیں نافرمان کیوں ہیں، ہم نے تو اپنے والدین کی بڑی خدمت کی، ہماری اولادیں کیوں نافرمان ہیں؟ یہ نہیں سوچا کہ ہم نے کسی کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے حضور کا حق ادا نہیں کیا، جن کے صدقے میں سارے حقوق ملے، ہماری اولادیں ہمارے کیسے حق ادا کریں؟ تو کریں گے انشاءاللہ، سارے کریں گے انشاءاللہ۔ ان حقوق کو سیکھیے۔ 12 حقوق موٹے علماء کرام نے لکھی، 12 حقوق، ٹھیک ہے؟ کبھی تفصیل ہوگا انشاءاللہ پروجیکٹ پہ آپ کو انشاءاللہ کبھی اس موضوع پہ آپ کو تفصیلاً بیان کر دیا جائے۔ آج ہمارا موضوع کیا ہے؟ قادیانی کافر کیوں؟ قادیانی اونچے واسطے کیا ہے موضوع؟ مرزائی قادیانی جب بھی کسی سے ملتا ہے تو ایک سوال اٹھاتا ہے، کہتے ہیں کہ تم نے کسی عیسائی کو مسلمان کرنا ہو تو کیا کرتے ہو؟ کلمہ پڑھاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بھائی؟ کلمہ پڑھاتے ہیں۔ کسی ہندو سکھ کو مسلمان کرنا ہو کیا کرتے ہیں؟ کلمہ پڑھاتے ہیں۔ کسی بھی کافر کو مسلمان کرنا ہو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ تو پتہ یہ لگا کہ کلمہ پڑھنے سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان۔ تو کہتے ہیں جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہمیں کیوں اسلام سے نکال دیتے ہو؟ کلمہ پڑھنے سے ایک کافر کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہمیں کہتے ہو تم کافر۔ کس کو سوال سمجھ آ رہا؟ کچھ کو نہیں آ رہا لگتا؟ ہاتھ کھڑا کریں جس کو نہیں آیا۔ اچھا جس کو آگے بات کریں۔
اچھا کچھ ایسے بھی ہیں جن کو آیا بھی اور نہیں بھی آیا کہ وہ دونوں صورتوں میں ہاتھ کھڑا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے چلیں سردی بہت زیادہ ہے ہاتھ جیکٹ میں ڈال کے رکھیں. ٹھیک ہے تو حقوق اچھا وہ میں آپ کو بتا دیا بات ہوگی. قادیانی کلمہ پڑھتا ہے وہ کافر کیوں؟ قادیانی کہتا ہے کہ نماز اسلام اور کفر کے درمیان کیا کرنے والی ہے؟ فرق کرنے والی ہے. تمہاری نماز اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرتی ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم یہ کہتے ہو تم کافر ہو. قادیانی کہتے ہیں کہ حدیث بعد میں وہ فضائل اعمال میں یہ حدیث ہے کہ کسی کو مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھو تو اس کی ایمان کی کیا دے دو؟ گواہی دے دو. کہتے ہیں ہم مسجدوں میں جائیں تو کہتے ہیں اوئے کافر آ گیا ہوئے نکالو اتھو کڈو اتھو. ہمیں کعبے کرتے جب ہم مسجد میں جائیں. تو مرزائی قادیانی سوال یہ کرتے ہیں ہم کلمہ نماز روزہ حج زکات سب کچھ کرتے ہیں ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتے ہیں مرزائی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان پہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں ہمارے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے کہ ہم کلمہ نماز حج زکات سب کچھ کرتے ہیں ہمیں پھر بھی کافر کہتے ہیں اینٹی اسلام کہتے ہیں. ہم تو بلکہ اینٹی اسلام نہیں ہم تو مسلمان ہیں. عیسائی سے پوچھو تمہارا مذہب کیا کہے گا؟ عیسائیت. یہودی سے پوچھو یہودیت. مرزائی سے پوچھو تمہارا مذہب کیا کہے گا؟ اسلام کہے گا اسلام. تو پھر بتائیں مرزائی کافر کیوں ہیں؟ جی مرزائی کافر کیوں ہیں؟ جی یقین نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں ہم خاتم النبیین مانتے ہیں حضور کو. اچھا پھر اب بتائیں تو کافر کیوں ہیں؟ مرزائیوں کے دو گروہ ہیں. ایک لوری گروہ وہ کہتا ہے جی کہ مرزا قادری نبی نہیں ہے وہ مسلمان ہو گئی. اچھا پھر ہاں جی اللہ شفق تقلبہ مرزائی یہ حدیث پڑھتے ہیں. کیا تم نے دل چیٹ کے دیکھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے نا نبی با صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں عیسیٰ بھی میں ہوں موسیٰ بھی میں ہوں آدم بھی میں ہوں اس کا کیا ثبوت ہے؟ اللہ بھی میں ہوں یہ سارے کہتے ہیں. وہ اس کا کیا ثبوت ہے؟ کون سی کتاب؟ ایک کتاب کا نام بتائیں. آخری غلطی. آخری غلطی وہ تو انہوں نے بہت بڑی غلطی کی. جی اور کسی کے ذہن میں ہے؟ یہ سوال صرف توجہ کے لیے اس کے لیے آپ کو انعام ہی دیا جائے. یہ انعام والا سوال نہیں توجہ والا سوال. اور کسی کے ذہن میں ہے کوئی اور جواب دینا چاہے؟ یہ صرف اس وجہ سے کہ ہم اپنی بنیادی ایمانیات تو سیکھیں. کیا ہم دیکھنے والے کو کہتے ہیں یا کلمہ پڑھ رہا ہے؟ میں ایک نائی کے پاس گیا کٹنگ کرانے تو مجھے کہتا ہے اتنے مرزائی آتا ہے میں کو کٹنگ کرانا. اچھا مگر کدی انہیں تبلیغ کی تھی؟ کہتے نہیں کدی نہیں کی. بات آنے کا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اچھا باتوں میں کہتا ہاتھ کی تسبیح ہوتی ہے دروش ہی پڑھتا رہتا ہے. ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے دروش ہی پڑھتا رہتا. میں کہا چلو تو کہہ رہا ہے تبلیغ سے کر دیا تھا. کہا میں کرو تبلیغ. میں کہا تو دروش ہی پڑھنا کی سمجھتا ہے مسلمان چنگا سمجھتا برا سمجھ کر رہے چنگا. میں کہا پھر مرزائی پڑھے تھے پھر خاموش ہو. تو لا شعوری طور پر اس نے کیا کیا اس کی نفسیات پر اٹیک کیا مرزائی کہ کلمہ تسبیح جو ہے ہاتھی جو ہے وہ بہت بڑا بزرگ ہے اور بہت بڑا ایمان والا ہے. تو کون ہے جی؟ میں کون ہوں؟ میں بھی بزرگ ہوں. بات سمجھ آتی نہیں آتی؟ لاہور یونیورسٹی سکول یونیورسٹی میں ایک لڑکا دوسرے لڑکے کو دعوت دے رہا تھا ختم نبوت کی. تو پاس ایک مرزائی لڑکی کھڑی تم ختم نبوت کا نام لیتے ہو تم تو نہیں ختم نبوت کو مانتے ہو ہم مانتے ہیں ختم نبوت کو. تو وہ مرزائی وہ لڑکا مرزائی لڑکی کو کہتا تم تو ختم نبوت کا انکار کرتی ہو. توبہ استغفار قسم اٹھا لی کہ ہم تو حضور کی ختم نبوت کو مانتے ہیں ہم تو حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں. اب دوسرا لڑکا جو اس کے ساتھ جس کو دعوت دے رہا تھا اس ختم نبوت کی
وہ اس بات اس لڑکے سے جھگڑ رہا ہے یا تو کہندے سی یہ ختم نو تو انکار کرے یہ تو کہنی میں مندی ہوں. جی یہ کیوں ہے؟ ہماری اصل تیاری نہیں ہے. ان کی بچپن سے تیاری ہوتی ہے اور ہماری بالکل زیرو ہوتی ہے. ہم بڑھے ہو جاتے تب جا کے موت کی تیاری شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں بھی اپنی تیاری کرنی چاہیے ایمانیات کی. ٹھیک ہے جی. اپنے عقائد کی اپنے نظریات کو بڑا پکا رکھنا چاہیے. تو مرزائیوں کو کافر کون کون کہتا ہے؟ کچھ ایسے بھی ہیں جو نہیں کرتے. ہاتھ کھڑا کرتے جو جو کہتا ہے پتہ کسی نے ہے کافر سے پتہ نہیں ہے صحیح پتہ نہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے سب سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ مرزائی کافر کیوں ہے. کسی کے کفر اور اسلام کسی کو کافر یا مسلمان کہنے سے پہلے آپ کفر کو سمجھ لیں آپ کو کافر سمجھ آئے. آپ ایمان کو سمجھ لیں اسلام کو سمجھ لیں آپ کو مسلمان اور مومن سمجھ آئے. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اچھا اس سے پہلے ایک بات سمجھ. ایک ہوتا ہے کافر بتانا ایک ہوتا ہے کافر بنانا. ایک کیا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کافر بنانا. ڈاکٹر مرض بتاتا ہے یا بناتا ہے؟ وہ آپ کا ٹیسٹ کر کے آپ کا مرض بتاتا ہے بناتا نہیں. علماء کرام بھی یہ چیک کر کے کہ یہ بندہ اس بندے کی باتیں تحریریں اس کی ویڈیو آڈیو یہ اینٹی اسلام جا رہی ہے یہ اسلام کے خلاف جا رہی ہے اس اسلام کے اصولوں کو سامنے رکھ کر وہ کسی بندے کے متعلق بتاتا ہے یہ کافر ہے بناتا نہیں. کس کس کو سمجھ آ رہی؟ سمجھ آ رہی جی؟ ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں تو شاید میں یہ حوصلہ افزائی ہوں. ٹھیک ہے جی. بات سمجھ آ رہی آپ کو؟ اب آپ سمجھیے کہ کسی کو کافر کہنا ہے. کافر کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کفر کسے کہتے ہیں؟ کسی کو مسلمان کہنا ہے تو مسلمان کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا اسلام اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آئے ہیں اس کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کر لینا اس کا نام کیا ہے؟ اسلام. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے ایمان. اس کا نام کیا ہے؟ سارے بول لیں. جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبان سے بات کہہ رہے نا دل میں بات اتر جائے گی. ٹھیک ہے. جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آئے ہیں اس کا کیا کرنا؟ زبان سے اقرار اور دل سے کیا کرنا؟ تصدیق کر لینا. اس کا نام کیا ہے؟ ایمان اور اسلام. اور کفر کسے کہتے ہیں؟ من انکر شیئا مما جاء بالرسول کان من الکافرین. جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کے آئے ان تمام باتوں کا یا ان میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کر دینا اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ آپ قرآن پر ایمان لاتے ہیں؟ کون کون لاتا ہے؟ قرآن کے کتنے سپارے؟ کتنی سورتیں؟ 114. قرآن پاک پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ میں 30 پاروں پر ایمان لاتا ہوں اس کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں. 114 سورتوں پر ایمان لاتا ہوں دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے. لیکن کافر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ پورے قرآن کا انکار کرے گا تو کافر ہوگا. جس طرح پورے قرآن کا انکار کرنے والا کون؟ اونچے آواز سے کون؟ ایک زبر زیر کا انکار کرنے والا بھی کیا ہے؟ اسی طرح کیا ہے؟ ایک آیت کا انکار کرنے والا بھی اسی طرح، ایک سورت کا انکار کرنے والا بھی اسی طرح، ایک سپارے کا انکار کرنے والا بھی اس طرح. اب آپ کو اسلام و کفر سمجھ آیا تو آپ کو فوراً یہ بات سمجھ آ گئی قرآن کو ماننے کا، پورے قرآن کو ماننے کا نام ایمان ہے اور ایک زبر زیر کا انکار کرنے کا نام بھی کیا ہے؟ اب یہ نہیں ہوگا کہ ایک بندہ 15 سپاروں کو مانتا ہے 15 سپاروں کا ایمان نہیں لاتا. ہم یہ نہیں کہ 50% مسلمان
اور 50% کافر. نہیں 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 نہیں. کافر ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ پورے دین کا انکار کرے. کسی ایک جز کا بھی انکار کر دیا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر. کس کو سمجھ آ رہی؟ اب آپ یہ تعریف سمجھ رکھیں اور کئی بندہ کسی بات کا انکار کرے، آپ اس کے باقی عملوں کو نہیں دیکھیں گے، باقی کاموں کو نہیں دیکھیں گے، آپ اس کی اس بات کو دیکھیں گے کہ یہ بات اینٹی اسلام ہے، یہ بات اسلام کے خلاف ہے. تو جب ثابت ہوگا یہ بات اسلام کے خلاف ہے، چاہے سارے اعمال ساری چیزیں صحیح ہوں، اس بات کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر. سمجھ آ گئی؟ کس کو آ گئی؟ دودھ کی بالٹی میں ایک قطرہ پیشاب پہ چلے جائے، دودھ پاک یا ناپاک؟ یہ تو نہیں کہیں گے نا یہ سارا دودھ، ساری بالٹی دودھ سے بڑی ہے، ایک قطرے سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں. نجاست کی گہرائی کو دیکھتے ہیں کہ وہ گندگی کتنی گہری ہے جس کے ایک قطرے نے سارے دودھ کی بالٹی کو کیا کر دیا؟ ناپاک. اس نے سارے اسلام کو کیا کر دیا؟ اس کا ستیہ ناش ختم کر دیا اور اس کے ایمان و اعمال کو کیا کر دیا؟ خراب کر دیا. بات سب یہی نہیں ہے. کس کو آگئی؟ اب مرزائی کافر کیوں؟ مرزائی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات سب کچھ کہتے ہیں، ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ یاد رکھیے گا مرزائیوں کو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے کافر نہیں کہا جاتا، مرزائیوں کو نماز پڑھنے کی وجہ سے کافر نہیں کہا جاتا، مرزائیوں کو روزہ رکھنے کی وجہ سے کافر نہیں کہا جاتا. وہ کون سی وجوہات ہے جس کی وجہ سے مرزائیوں کو کافر قرار دیا جا رہا ہے؟ وہ یہ وجوہات ہیں: توحید باری تعالیٰ کا انکار، اللہ تعالیٰ کی توحید، نبوت اور رسالت کا دعویٰ، محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فضیلت کا دعویٰ، انبیاء کرام علیہ السلام کی توحید، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت من باپ ان کے رفع و نزول کا انکار، حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام کو بدکاری کی تہمت، صحابہ کرام اہل بیت علیہ الرضوان کی توحید، قرآن و حدیث کی توحید، جہاد کی حرمت کا اعلان، حرمین شریفین کی توحید، تمام مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ. یہ ساری 12 وجوہات ہوئے ہیں جو ہر ایک مسلمان کو سمجھ میں آنے والی ہیں. اب اس کی کچھ تفصیل ذرا دیکھیے. اب یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، یہ سوالات کیے جائیں گے، پھر ان سوالات پہ آپ کو انعامات بھی دیے جائیں گے انشاءاللہ. اگر دیے جائیں گے اچھا انعامات یہی ہیں چاہے حضرت چلے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا اس سب سے پہلے توحید تو بتا دیں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، اپنی صفات میں بھی یکتا ہے. نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں. لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کی کوئی مثال نہیں دے سکتے. اللہ کو سورج جیسا نہیں کہہ سکتے، چاند جیسا نہیں کہہ سکتے، ستاروں جیسا نہیں کہہ سکتے. دنیا میں ایسی مثال ہی نہیں جس کو اللہ سے تشبیہ دے سکے. اللہ کی نہ نظیر، اللہ کی نہ مثل ہے، نہ اس کی مثال ہے. اور مرزائیوں نے کیا کیا؟ 4 قسم کے مرزائیوں نے دعوے کیے. ایک دعویٰ کیا؟ تذکرہ صفحہ نمبر 152 پر مرزا قادیانی کہتا ہے میں نے کشف میں دیکھا میں خود خدا ہوں، نعوذ باللہ. میرے ایک مرزائی سے گفتگو ہوئی، مرزائی سے 2 دن پہلے، یہ جمعے والے دن ایک مرزائی سے گفتگو ہوئی، الحمدللہ مسلمان ہو گیا. تو وہ اس مرزائی سے گفتگو ہوئی، میں نے اس سے یہ بات کی، میں نے کہا تو یہ بتا فرعون کافر ہے مسلمان؟ کہنا کافر. میں کہا کیوں؟ کہنا انہیں خدائی کا دعویٰ کیا. اسے کیا کیا ہے؟ میں کہا اگر خدائی کا دعویٰ تیرا پیو کر دے پھر پہلے اس میں وہ پیو بھی آئے نا. میں کہا چل تمہارا بنا تھا میرا پیو ہی اگر کر دے پھر. میں کہا وہ مسلمان ہوئے گا؟ نہیں نہیں وہی کافر، وہی کافر. اب میں اس کے مرزا بھی آئے. میں کہا اگر مرزا قادیانی کر دے پھر. اب اس کو سمجھنا کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا. سمجھنا آسان ہو گیا. تو تھوڑی دیر سوچ کے کہتا ہے وہ بھی کافر. کیا؟ وہ بھی کافر. میں کہا یہ دیکھ یہ مرزا قادری نے کہا میں خود خدا ہوں، اور قرآن میں فرعون کو بتا لگا ہے انا ربکم. دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ عربی میں یا اردو میں؟ قرآن نے بھی کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور اس نے بھی کہا میں خود خدا ہوں. جو دعویٰ فرعون نے کیا وہ کافر، وہ دعویٰ مرزا قادری نے کیا وہ مسلمان ہوگا. وہ بھی کون ہوگا؟ وہ بھی کون ہوگا؟ اونچے آواز سے وہ بھی کون ہوگا؟ عیسائیوں نے.
مرزا قادیانی کو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، خدا کا بیٹا کہا۔ وہ کافر ہے مسلمان؟ میں نے ایک مرزائی سے گفتگو ہوئی، میں نے اسے یہی بات کی، میں نے کہا عیسائی کافر ہیں؟ کہا ہاں جی۔ میں کہا کیوں؟ کہتے جی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ میں کہا اگر کوئی اور کہہ دے پھر؟ میں نے اور بھی کافر؟ میں کہا مرزا قادیانی خود کہتا ہے کہ منو اللہ نے آکھا تو میرا بیٹا ہے۔ کہتے تشبیہ ہے، کی ہے تشبیہ ہے، کیا ہے؟ میں کہا اللہ تشبیہ سے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کی تشبیہ نہیں ہے، اس کی تشبیہ نہیں۔ یہی تو عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہ خدا کے جسم سے نکلے ہیں، اللہ تو جسم سے پاک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تو اصل کیا ہے؟ اس کے باپ کی جگہ پہ اللہ ہے۔ وہ تشبیہات کہتے ہیں۔ میں کہا وہ کافر ہیں۔ مرزا قادیانی کو 125 سال سے لکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی خدا کا بیٹا مسلمان۔ وہ کون ہے بھائی؟ پوچھے واس وہ کون ہے؟ کلمہ پڑھے تب بھی، روزہ رکھے تب بھی، زکات دے تب بھی، ساری زندگی نیک عمل کر لے، پھر مسلمان نہیں ہے۔ جب تک اس کنویں سے کتے کو نہیں نکالیں گے، مرزا قادیانی کو نہیں نکالیں گے، ڈول پانی کا نکالتے رہے، کنواں پاک، برتن پاک، چوہا جب تک یہ کتا یہ چوہا جب تک برتن اور کنویں سے نہیں نکالیں گے تب تک برتن پاک کنواں پاک نہیں ہوگا۔ یہ مرزا قادیانی ان کے دل سے نکلے گا تو تب مسلمان ہوں گے، ورنہ مسلمان نہیں۔ کس کے سمجھ آ رہی؟ اور ایک ایسا دعویٰ جو نہ کسی عیسائی نے، نہ کسی یہودی نے، نہ کسی اور کافر نے کیا، جو دعویٰ مرزا قادیانی اور مرزائی کر کے۔ مرزا قادیانی کے چلے اسلامی قربانی کتاب لکھتا ہے، اس کے صفحہ نمبر 12 پہ لکھتا ہے، کہہ رہا ہے مسیح موعود، مرزائی مرزا قادیانی کو مسیح موعود کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ مسیح موعود۔ ہمارے ساتھی کا جو جہدی حرکت آساننا اے مسیح موعود مکی ماؤس کی، کیا تھا؟ مکی ماؤس والے کارٹون دیکھیے نہیں دیکھیے؟ اچھا دیکھیے، اچھا مکی ماؤس، ٹھیک ہے جی۔ کیا کہتا ہے مکی ماؤس نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر کی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح تعلق ہوئی گویا آپ عورت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا ہے، سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرد مرزا قادیانی عورت، مرد عورت سے جو تعلق رکھتا ہے وہ نعوذ باللہ مرزے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مرزے سے کیا ایسا گندا مذہب دنیا میں کسی کافر کا نہیں، جیسا گندا مذہب، جیسا گندا عقیدہ مرزائی کا ہے۔ اس کے باوجود مرزائی کہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہمیں مسلمان سمجھو، ہم کہتے ہیں تم ساری زندگی سجدے میں پڑھو، اللہ کی قسم تم مسلمان نہیں ہو سکتے، تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ بھائی بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اللہ کے بعد سب سے برگزیدہ ہستی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس دنیا کی سب سے افضل ترین ہستی، آپ جیسی ہستی نہ کوئی پہلے آئی، نہ قیامت کی صورت میں کوئی پیدا ہو سکتی۔ اور حسان بن ثابت کیا فرماتے ہیں؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ کو ایسے پیدا کیے جیسے آپ نے خود اللہ پاک سے چاہا۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، چاند کو جو روشنی ملی ہے وہ آپ کے چہرے کی برکت سے۔ لا يمكن الصلاة كما كان حقه، آج تک کوئی حضور کی ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ سمندر کے اندر بڑے بڑے لوگ گوتا لگاتے ہیں
عمدہ ہیرے جواہرات تلاش کرتے ہیں، لیکن آج تک کوئی انسان یہ دعویٰ نہ کر سکا کہ سمندر کے اندر جتنے ہیرے جواہرات ہیں سارے میں نے نکال لیے۔ حضور کی سیرت کے سمندر کے اندر بڑے بڑے سکالر آئے، بڑے بڑے امام آئے، بڑے بڑے محدثین آئے، بڑے بڑے فقہاء آئے، بڑے بڑے سیرت نگار آئے، علمی سیرت انکشافات کیے، سیرت نئے سے نئے انکشافات کیے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے جس طرح قرآن کے انکشافات قیامت کی صبح تک ظاہر ہوتے رہیں گے، حضور کی سیرت کے انکشافات بھی قیامت کی صبح تک ظاہر ہوتے رہیں گے۔ لا يمكن الصلاة كما كان حق بعد الصلاة قصة ہی مختصر۔ حضرت عائشہ کا فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، ایک آسمان کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے۔ وشمسی خیر من شمس السماء، میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے۔ وشمس الناس تطلع بعد طلوع الفجر وشمس تطلع بعد العشاء، آسمان کا سورج وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج ایسا ہے جو عشاء کے بعد بھی طلوع ہوتا ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں حضور حجرہ مبارکہ میں تشریف لاتے ہیں، مسکراتے ہیں، دندان مبارک سے ایسی روشنی نکلتی ہے کہ دیوار پہ لگی ہوئی ایک سوئی کو تلاش کرنا چاہوں تو اس کو بھی تلاش کر سکتی ہوں۔ میرے بھائیوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور مرزائیوں کا کیا عقیدہ؟ روحانی خزائن کی 18ویں جلد صفحہ نمبر 207 قرآن پاک کی آیت سورۃ الفتح کی آخری آیت، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن پاک میں جہاں محمد رسول اللہ آئے تو اس سے بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ مرزا قادری بدبخت لکھتا ہے، کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ قرآن میں آیا، اس میں مجھے محمد کہا گیا اور رسول کہا گیا، اور اس پر خالی بس نہیں کی، آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ کیا اس صورت میں، کیا اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتار کے اپنا وعدہ پورا کرے گا؟ مرزائی بدبختوں کے نزدیک مرزا قادیانی وہ نعوذ باللہ دوسرا محمد رسول اللہ۔ مرزا قادیانی کی چلا ظہور الدین گولے کی گجرات کے پاس کا علاقہ، وہاں کا رہنے والا وہ کیا بکواس کرتا ہے؟ کہتا ہے محمد مسلم مرزا قادیانی کے متعلق اشعار گئے، اشعار میں کہتا ہے محمد پھر سے اتر آئے ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کے اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکبر، غلام احمد کو دیکھے قادیان۔ مرزائی قادیانی بدبخت یہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مرزا قادیانی کو پیش کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی بھی گستاخی کرے وہ مسلمان نہیں، اس کی ہر چیز اس کے منہ میں مار دی جائے گی۔ مرزائی حضور کی گستاخی کر کے اس کے بعد میں ہم کلمہ پڑھیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکات دیں، ہم کہتے ہیں نہ تمہارا نماز قبول، نہ تمہارا روزہ قبول، نہ تمہارا حج قبول، ساری زندگی ایک عمل کرو، کوئی عمل تمہارا قبول نہیں جب تک اللہ سے توبہ نہ کر لو، جب تک مرزا قادیانی کو کافر نہ کہہ دو، تب تک تم مسلمان نہیں، جب تک تم مسلمان نہیں۔ مرزائیوں کو جب یہ باتیں دکھاتے ہیں نا، مرزائی کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، ساڑھا تو یہ عقیدہ نہیں ہے گا، کیا کہتے ہیں؟ ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم بحث نہیں کرتے تم سے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم مرزا کو محمد رسول اللہ نام اللہ نہیں مانتے، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے تو بہت آسان کام ہے، جس نے یہ باتیں لکھی ہیں وہ کون ہے؟ اونچی آواز سے وہ کون ہے؟ اونچی آواز سے وہ کون ہے؟ ان سے کافر کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ مرزائیوں سے کہو پھر اس کو کافر کہو۔ مرزا قادیانی کو کیا کہو؟ اونچی آواز سے مرزا قادیانی کو کیا کہو؟ کافر کہو۔ وہ کافر نہیں کہتے تو سمجھ لیں کہ دال میں کچھ کالا نہیں، پوری دال ہی کالی، پوری دال ہی کالی ہے۔ جو مرزائی باتوں کو دیکھ کر
مرزا قادیانی کو کافر کہہ دیا تو سمجھ لیں وہ بندہ کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا. اور جس نے نہیں کہا تو سمجھ لیں کہ اس کے اندر سے کیا ہے؟ کالا ہی ہے. یہ اتو بھی کالا ہے، اندروں بھی کالا ہے. وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی بھی بے ادبی کرے، وہ اس کا اسلام سے دور کا بھی تعلق. ہمارا عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی وہ کیا ہیں؟ صحابہ کرام. وہ کیا ہیں؟ صحابہ کرام. وہ کیا ہیں؟ صحابہ کرام. مرزائیوں کا عقیدہ ہے مرزا قادیانی کے چہرے جنہوں نے مرزا قادیانی کو دیکھا مرزائی اس کو صحابی کہتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے مرزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 بدری صحابہ ہیں. مرزائیوں نے 313 چہروں کی فہرست بنائی، مرزائی اس کو بدری صحابہ کا درجہ دیتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو امہات المومنین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میں کہوں ام المومنین تو سورہ خدیجہ الکبریٰ اور عائشہ اور حفصہ اور سودا اور ام حبیبہ اور زینب اور سودا اور عدد اور صفیہ رضی اللہ عنہن کا مراد ہے. مرزائیوں کا عقیدہ ہے مرزا قادیانی کی بیگم نصرت جہاں، مرزائی اس کے بارے میں لکھتے ہیں سیدۃ النساء ام المومنین نصرت جہاں بیگم رضی اللہ عنہ. ہمارا عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کے عورتوں کی کیا ہیں؟ سردار ہیں، حضور کا لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں. مرزائیوں کا عقیدہ ہے مرزا قادیانی کی بیٹی احمد الحفیظ، مرزائی اس کو سیدۃ النساء لکھتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے الحسن اور حسین رضی اللہ عنہما اور جنت کے نوجوانوں کی کیا ہیں؟ سردار ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت حسن کو سونگ رہے، کبھی حضرت حسین کو سونگ رہے. صحابہ کرام پوچھے یا رسول اللہ کیا سونگ رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دونوں بچے یہ جنت کے پھول ہیں، اس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. مرزا قادیانی نعوذ باللہ بکواس کرتا ہے، کہتا ہے میری مثال کستوری کی خوشبو اور امام حسین کی مثال ایسے ہے جیسے نجاست کا ڈھیر. ہمارا عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت البقیع میں مدفون ہوگا میں اس کی سفارش کروں گا. میں اس کی کیا کروں گا؟ اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ پاک میں ایمان والی موت نصیب فرمائے، جنت البقیع میں تدفین کی سعادت نصیب فرمائے. مرزائیوں نے کیا کیا؟ چنام کا ربوہ ایک اس کا کھلا قبرستان، لوگ اسی کہتے ہیں جہنم، وہ مرزائیوں کی جگہ کھلا قبرستان، اور ایک 4 دیواری کا قبرستان ہے. 4 دیواری کے قبرستان کے اندر گیٹ پر بڑا سا کر کے لکھا ہوا ہے بہشتی مقبرہ. کیا نام لکھا ہے؟ بہشت کسے کہتے ہیں؟ اور مقبرہ قبرستان کو جنت البقیع، جنت کا معنی جنت بقیع، قبرستان کا نام جنت البقیع کا اردو میں ترجمہ کیا بہشتی مقبرہ. اور عقیدہ یہ رکھا جو بندہ ماہانہ کمائی کا 10% اور مرنے کے بعد کل جائیداد کا 16% حصہ مرزائی جماعت کو دے دو اس قبرستان میں دفن ہوگا وہ جنتی ہوگا. مرزائی قادیانی ان وجوہات کی وجہ سے حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ مرزائی قادیانی کلمہ نماز روزہ حج زکات جو کچھ بھی پڑھ لے جب تک وہ مرزا قادیانی کو کافر نہیں کہے گا تب تک مسلمان. تب تک مسلمان. مرزائی کافر ہے یا مسلمان؟ اونچی آواز سے کافر ہے یا مسلمان؟ اور کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توہین کرتے ہیں. نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں. نمبر 3 صحابہ کی توہین کرتے ہیں. نمبر 4 ازواج مطہرات کی توہین کرتے ہیں. نمبر 5 عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں. نعوذ باللہ. مرزا قادیانی کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ یورپ کے لوگ جو شراب پیتے اس کی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے جیسا خود تھا نا گندا، اسی طرح وہ گندا برتن دوسروں پہ بھی گند پھینکنے کی کوشش کرتا ہے. مرزائی ان باتوں کا انکار کرے تو سادہ صاحب کو بتا دیا مرزائیوں سے کہو کہ یہ باتیں اگر تم کہتے ہو ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہم تم سے یہ بحث نہیں کرتے کہ تمہارا عقیدہ ہے نہیں ہے. ہم یہ کہنا چاہتے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ باتیں لکھی ہوں ان کے مطابق تمہارا کیا عقیدہ ہے. اگر وہ اس کو کافر کہہ رہے ہیں تو اسے کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو پھر تم مسلمان ہو، پھر تم کیا ہو؟ مسلمان ہو. اور اگر ہم باتوں کا انکار کرتے ہیں تو پھر مرزائی مسلمان نہیں ہے. میرا وقت پورا ہوا، پھر انشاءاللہ بقیہ جو ہے موضوع ہے انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی چیز میں